السلام علیکم ناظرین، علی اردو وائس چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ کچھ راتیں انسان کی زندگی میں طوفان لے کے آتی ہیں۔ ایسی راتوں کو بھلا دینا ناممکن ہوتا ہے۔ وہ رات بھی کاشان کی زندگی میں قیامت لے کے آئی۔ اس رات کے بعد اس کی زندگی کا رنگ روپ ہی بدل گیا۔ کاشان گاؤں کی مسجد کا امام مسجد کا بیٹا تھا۔ بہت ہی نیک، پرہیزگار اور پڑھا لکھا نوجوان تھا۔ اکثر گاؤں کی محفلوں میں وہ نعتیں پڑھا کرتا تھا۔ وہ کسی سلسلے میں شہر گیا تھا اور واپسی پر اسے بہت زیادہ رات ہو گئی، اور شہر سے واپسی پر گاؤں کے پاس بہت بڑا قبرستان پڑتا تھا، اور قبرستان تک آتے آتے رات کے 2 بج گئے۔ ویسے تو اکثر وہ مختلف محفلوں سے واپس آتے ہوئے رات کو ہی آتا تھا، لیکن آج اس سے کچھ زیادہ ہی وقت ہو گیا تھا۔ وہ اتنی رات کو کبھی قبرستان نہیں گیا تھا۔ عام طور پر گاؤں کے کسی کا جنازہ وغیرہ پڑھنا جاتے تو 9-10 بجے تک واپس آ جاتے تھے، وہ بھی دوستوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ وہ واپس آ جایا کرتا تھا۔ یہ اس کی زندگی کی پہلی رات تھی جب اسے رات کے 2 بجے اکیلے قبرستان میں سفر کرنا پڑ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ قبرستان کے نزدیک پہنچا تو اس نے قبرستان کے نزدیک سے گزرتے ہوئے ایک عجیب و غریب روشنی دیکھی۔ قبرستان کے درمیان سے ایک قبر کے اندر سے روشنی آ رہی تھی۔ جب اس نے غور کیا، وہ تھوڑا حیران ہوا اور رک گیا کہ قبرستان کے اندر سے روشنی کیسی ہے۔ یہی سوچتے ہوئے وہ اس قبر کی طرف جانے لگا۔ یہاں سے روشنی آ رہی تھی۔ اس کے پاس اس کے والد کا دیا ہوا بہت علم تھا۔ جن بوتوں، چڑیلوں، ڈائنوں وغیرہ ان سب چیزوں سے وہ نہیں ڈرتا تھا، اس لیے آج بھی اس کے دل میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ کاشان روشنی والی قبر کے پاس جانے لگا، یہ سوچ کر کیا ہے دیکھو تو صحیح چکر کیا ہے، آخر قبر کے اندر سے یہ روشنی کیسی آ رہی ہے۔ وہ جب قبر کے پاس پہنچا تو قبر کے اندر کا منظر دیکھ کر اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ قبر کے اندر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، نانگا بابو، ملنگ ٹیپ درویش پنڈت صفت کا وہ بندہ۔ وہ آدمی قبر میں ایک تازہ دفن لڑکی کی لاش کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ بدفعلی کر رہا تھا۔ اور جب اس آدمی نے کاشان کو دیکھا تو وہ بھی ایک دم اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور رک کر اسے کہنے لگا، رک جاؤ، میرے قریب مت آنا، مجھے اپنا عمل پورا کرنے دو۔ اگر میں نے یہ اپنا عمل درمیان میں چھوڑ دیا تو میری موت واقع ہو جائے گی، اور اگر میری موت واقع ہو گئی تو اس کے ذمہ دار تم ہوگے۔ میں ایک ہندو پنڈت ہوں اور میں یہ چلہ کاٹ رہا ہوں۔ اور دوبارہ پھر وہ اس لڑکی کی لاش کے ساتھ بدفعلی کرنے میں مصروف ہو گیا۔ کاشان حیرانگی سے اس آدمی کو دیکھتا رہا جب تک وہ اس کے ساتھ بدفعلی کرتا رہا۔ اس کے بعد وہ اپنے کام سے جب فارغ ہوا تو قبر سے باہر نکل کر اپنے کپڑے پہن کر ایک طرف کو بھاگ گیا۔ اس قبر کے اندر لاش ویسے ہی برہنہ پڑی ہوئی تھی، بنا کفن کے۔ کاشان کے لیے یہ سب کچھ پہلی بار تھا۔ وہ پہلی بار کسی لڑکی کو ننگی حالت میں دیکھ رہا تھا، اور وہ بھی مری ہوئی لڑکی کو جو اپنا چہرہ، اپنا جسم نہیں چھپا سکتی تھی۔ بنا کفن کے، بنا کپڑوں کے اس کے سامنے وہ بہت ہی خوبصورت نین نقش والی لڑکی پڑی ہوئی تھی۔ کاشان کو بڑا عجیب سا لگ رہا تھا، لیکن پھر اس کے اندر کا شیطان جاگ گیا۔ ایک برہنہ لاش کو دیکھ کر اس پر شیطان حاوی ہونے لگا۔ اس کی نیت بھی آہستہ آہستہ خراب ہونے لگی، اس کی نیت بدلنے لگی۔ پھر اس نے ادھر ادھر دیکھا، قبرستان خالی تھا۔ وہ پنڈت وہاں سے جا چکا تھا۔ اس پنڈت کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اس نے سوچا لاش تو ویسے ہی قبر سے باہر ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا، کیوں نہ میں بھی اپنے جسم کی، اپنے نفس کی ہوس مٹا لوں۔
پھر کہشان نے قبر کے اندر گھس کر لاش کو سیدھا کیا اور اس کے ساتھ وہی حرکت کی جو تھوڑی دیر پہلے وہ پنڈت کر رہا تھا۔ پھر وہ مسلسل 1 گھنٹے تک اس لاش کے ساتھ بدفعلی کرتا رہا اور عجیب طور پر اسے ڈر بھی نہیں لگ رہا تھا، اسے کوئی خوف نہیں تھا۔ اس کے اندر کا شیطان مکمل طور پر جاگ رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے لاش کو پھر سے کفن میں لپیٹا جب اس کا ہوس ختم ہو گیا۔ لاش کو کفن میں لپیٹ کر قبر کے اندر دوبارہ رکھ کر اوپر مٹی ڈال کر قبر کو درست کر کے وہ اپنے کپڑے جھاڑ کر ایک فتح اور کامرانی کے ساتھ اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ جب وہ اپنے گھر پہنچا تو صبح کی اذانیں ہونا شروع ہو گئی تھی۔ آ کر وہ سو گیا اور اس کے اوپر بالکل بھی کوئی ملال نہیں تھا کہ اس نے ایک بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، جبکہ وہ تو ایک متقی پرہیزگار اور پڑھا لکھا نوجوان تھا۔ یہ سب باتیں اس کے ذہن میں نہیں آئیں، نہ ہی اس کو اس بات پہ کوئی ملال تھا۔ اس رات کے بعد تو جیسے اس کو ایک طریقہ مل گیا اپنے ہوس کی پیاس بجھانے کا۔ وہ ہر 2 سے 3 دن کے بعد رات کو قبرستان جاتا اور تازہ دفن لڑکیوں کی لاشیں نکال کر ان کے ساتھ بدفعلی کرتا اور پھر لاشوں کو قبر میں دفن کر دیتا۔ یہ جو بڑا قبرستان تھا یہ 6 گاؤں کا ایک قبرستان تھا، یعنی 6 گاؤں کے لوگ اپنے پیاروں کو اس قبرستان میں دفن کیا کرتے تھے۔ نزدیک گاؤں ہونے کی وجہ سے جب بھی کسی مسجد میں کسی کے فوتگی کا اعلان ہوتا تو اس کے کان کھڑے ہو جاتے کہ آیا کسی جوان لڑکی کی لاش تو دفن نہیں کی جا رہی، کسی جوان لڑکی کا جنازہ تو نہیں ہو رہا۔ یہ سب کرتے ہوئے کاشان کو 4 مہینے ہو گئے۔ 4 مہینوں میں اس نے 20 لڑکیوں کی عزت کو پامال کیا، ان کی بے حرمتی کی، ان سے اپنے ہوس کی پیاس بجھائی۔ اس دوران کاشان کے محلے کی ایک لڑکی جس کا نام صدرہ تھا بہت ہی خوبصورت تھی، لیکن وہ کاشان کو گھاس نہیں ڈالتی تھی کیونکہ کاشان ایک متقی پرہیزگار لڑکے کے طور پر گاؤں میں نمایاں تھا جس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی۔ عام طور پر ایسے لڑکوں کو لڑکیاں گھاس نہیں ڈالتی۔ کاشان نے اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر اس لڑکی کو مارنے کا پلان بنایا۔ شہر سے جا کر اس نے زہر کی پڑیاں حاصل کی جو بڑی آسانی سے اس کو مل گئی، کیونکہ کسی کو اس پہ شک ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ کسی کو مارنے کے لیے زہر استعمال کر سکتا ہے۔ اس نے اپنے اسی دوست کے ساتھ میل ملاپ کر کے اس لڑکی کے گھر اپنے گھر سے حلوہ بھیجا۔ یہ ساری چیزیں اس نے پہلے سے چیک کر لی تھی کہ صدرہ کو کون کون سی چیزیں پسند ہیں۔ صدرہ کو میٹھا بہت زیادہ پسند تھا، اس لیے کاشان نے اپنے گھر میں حلوہ لے کر اس میں زہر ملا کر ایک بچے کے ہاتھ اس کے گھر بھجوا دیا۔ اس نے یہ بھی پہلے سے پتہ کر لیا تھا کہ جس دن حلوہ اس کے گھر میں بھیجا گیا اس دن اس کے گھر میں اور کوئی بھی نہیں تھا، کیونکہ اس کی ماں اپنے بھائی کے ہاں گئی ہوئی تھی، جبکہ اس کے والد اور بھائی کام پر تھے۔ صدرہ گھر میں اکیلی تھی۔ جب اس نے زہر ملا حلوہ اس کے گھر میں بھیجا تو خود شہر آ گیا۔ جب شام کو واپس آیا تو پتہ چلا کہ صدرہ تو مر گئی ہے۔ تمام لوگ یہی باتیں کر رہے تھے کہ صدرہ نے خودکشی کر لی ہے۔ لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ صدرہ نے خودکشی نہیں کی بلکہ اس کو زہر دے کر مارا گیا ہے۔ سب لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ اس نے گھر والوں سے ناراض ہو کر خودکشی کر لی تھی۔ صدرہ بہت ہی خوبصورت تھی اور کاشان ہمیشہ سے صدرہ کو دل میں ہی پسند کرتا تھا، لیکن صدرہ نے اسے کبھی لفٹ نہیں کروائی تھی۔ پھر وہ صدرہ کے جنازے پر بھی گیا اور اس کے کفن دفن میں بھی ان کا ساتھ دیا۔ پھر آہستہ آہستہ سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے تو وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ اپنے گھر واپس آ گیا تاکہ کسی کو اس پر شک نہ ہو۔
جب رات کا 1 بجا تو وہ چپکے سے اٹھا اور قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا۔ قبرستان اس وقت سنسان تھا، چاروں طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ چاروں طرف دیکھنے کے بعد وہ سیدھا سدرا کی قبر کے پاس چلا گیا اور اس نے قبر کو کھودنا شروع کر دیا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے قبر سے مٹی ہٹانے لگا اور جلد جلد قبر کھودنے لگا۔ اس دوران اسے کوئی فکر، کوئی خوف نہیں تھا۔ پھر چند منٹوں کی محنت اور مشقت کے بعد اس نے پوری قبر کھود ڈالی اور سامنے سدرا کی لاش تھی۔ کاشان جلدی جلدی قبر کے اندر اتر گیا اور سدرا کی کفن ہٹانے لگا۔ لیکن جیسے ہی اس نے کفن ہٹانے کے لیے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے تو سدرا کی لاش نے حرکت کی اور پھر سدرا کے ہاتھ نے کاشان کی گردن پکڑ لی۔ کاشان نے حیرت سے جھٹکا کھایا اور اپنی گردن چھڑانے کے لیے کوشش کی، لیکن سدرا کے ہاتھ نے اس کی گردن نہیں چھوڑی۔ سدرا کی دونوں آنکھیں بند تھی اور باقی پورا جسم کفن میں مردہ پڑا ہوا تھا، بس اس کے ہاتھ حرکت کر رہے تھے۔ کاشان یہ خوفناک معجزہ پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کبھی بھی کسی نے بھی اس کے سامنے ایسی حرکت نہیں کی تھی۔ وہ اپنی مرضی سے اپنے حوث کی پیاس بجھاتا۔ مردہ لڑکیاں اس کے سامنے پڑی ہوتی، وہ اپنی مرضی سے ان کو استعمال کرتا۔ یہ پہلی بار ہو رہا تھا کہ کسی لاش نے اس کی گردن پکڑ لی تھی۔ وہ چیختا ہوا بولا، چھوڑ دو مجھے، جانے دو۔ مگر سدرا کے ہاتھوں کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ کاشان کے لیے خود کو چھڑانا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے قبر سے نکلنے کی بہت کوشش کی، اپنے آپ کو چھڑانے کی بہت کوشش کی۔ وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، لیکن وہ سدرا کے ہاتھ سے خود کو چھڑا نہیں پا رہا تھا، اپنے آپ کو آزاد نہیں کر پا رہا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کا دم گھٹنے لگا، اس کی سانس بند ہو رہی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے خود کو چھڑانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ ہاتھ جیسے لوہے کے بن گئے ہوں۔ وہ اس کو اپنی قید میں کر چکے تھے، وہ اس کو جکڑ چکے تھے، اس کے ہاتھ اس کی گردن کو۔ ان ہاتھوں سے خود کو آزاد کرنا ناممکن ہوتا جا رہا تھا کاشان کے لیے۔ پھر آہستہ آہستہ کاشان وہیں قبر کے اندر تڑپ رہا تھا۔ اس کی سانسیں بند ہو رہی تھی، آنکھیں باہر نکل رہی تھی، لیکن اس لاش کے ہاتھوں نے اسے چھوڑا نہیں۔ وہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا، چھڑانے کی بھیک مانگ رہا تھا۔ گھٹی گھٹی آوازیں اس کے حلق سے نکل رہی تھی، لیکن وہ لاش، وہ سدرا کی لاش، وہ انتہائی خوبصورت لاش جس کی عصمت طری کرنے کے لیے، جس کے جسم سے اپنے حوث کی پیاس بجھانے کے لیے اس نے زہر دیا تھا، اسی سدرا کی لاش آج اس کو جکڑے ہوئی تھی۔ پھر کچھ ہی دیر بعد کاشان وہیں قبر کے اندر تڑپ تڑپ کر مر گیا اور سدرا کی لاش کے اوپر گر گیا۔ کسی کو کوئی خبر نہیں تھی کہ ایک حوث کا پجاری اپنے حوث کے ہاتھوں موت کے منہ میں چلا گیا۔ اگلی صبح گاؤں والوں نے دیکھا کہ سدرا کی قبر کھلی ہوئی ہے۔ گورکھن نے پورے گاؤں میں اعلان کروا دیا، مولانا صاحب کو بلایا گیا، یعنی کہ کاشان کے والد کو۔ وہ بھی آئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ کاشان کی لاش پڑی ہوئی ہے سدرا کے لاش کے اوپر اور قبر کھلی ہوئی ہے، سدرا کا ایک ہاتھ کاشان کی گردن پر ہے اور وہ گردن پر ہاتھ ایسے جمع ہوا ہے جیسے اس کے ساتھ ویلڈ کر دیا گیا ہو، جیسے وہ گردن کے اندر دھنس گیا ہو۔ گاؤں والوں نے کاشان کی گردن کو سدرا کے ہاتھ سے الگ کرنے کی بہت کوشش کی۔ ہر کلیہ، ہر نسخہ آزمایا گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ پانی ڈالا جائے تو شاید ہاتھ نرم ہو جائے گا اور گردن سے جدا ہو جائے گا، لیکن یہ طریقہ بھی ناکام ہوا۔ پھر مولانا صاحب وہاں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے۔ پیروں فقیروں کو بلایا گیا، عاملوں کو بلایا گیا، لیکن سب کے
عمل ناکام ہوتے رہے۔ پھر کچھ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ایک ہاتھ کو کاٹ دیا جائے، لیکن سدرا کے والد اور بھائی نے یہ سب کرنے سے منع کر دیا۔ پھر سب کی رضامندی سے یہ فیصلہ ہوا کہ کاشان اور سدرا کو ایک ہی قبر کے اندر دفن کر دیا جائے۔ پھر لوگوں نے کاشان کو وہیں اس قبر میں سدرا کے ساتھ دفن کر دیا۔ وہی نوجوان جو نعت خواں تھا، محفلوں میں نعتیں پڑھتا تھا، متقی پرہیزگار تھا، 5 وقت کا نمازی تھا، گاؤں کے امام مسجد کا بیٹا تھا، پھر لوگوں نے دیکھا کہ وہ بغیر جنازے کے دفن ہوا۔ اس گناہ گار کو، اس بے شرم انسان کو جنازہ بھی نصیب نہ ہوا، اس کا جنازہ بھی نہیں ہوا، کیونکہ وہ ایک ہوس کا پجاری تھا، اور ہوس کے پجاریوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ کو کہانی کیسی لگی؟ اگر کہانی اچھی لگی ہے تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ اس طرح کی مزید کہانیاں، سٹوریاں آپ کو ملتی رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کہانی میں۔ اللہ حافظ۔